یہ کس نے کہہ دیا کہ یا علی مدد نہیں کہہ سکتے، یا رسول اللہ علی مدد نہیں کہہ سکتے؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، جب اللہ پاک انہیں خود ہمارے لیے مددگار بنا رہا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے کہ آپ اللہ سے بھی مانگ رہے ہو اور اس سے بھی مانگ رہے ہو۔ شرک کی تعریف پڑھو جا کے۔ شرک تو تب ہوتا نا کہ جس سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں یہ بلیو رکھتے ہوئے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی اپنی طاقت ہے۔ ہم کسی اور سے یہ عقیدہ رکھ کے مانگے کہ اسے بھی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اپنی طاقت سے دے گا۔ شرک تب ہوگا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی مدد کرے گا، چاہے زندہ ہے چاہے ظاہری طور پہ دنیا سے چلا گیا، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کی دی ہوئی مدد سے وہ ہمارے کام آئے گا۔ کیوں جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ میں آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہوں؟ بیٹا تو رب نے دینا ہے، تو پھر جبرائیل علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب اللہ کی دی ہوئی طاقت، رب کا دیا ہوا اختیار ہے وہ۔ ابھی میں آپ کو حدیث پاک سنانے لگا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگو۔ کوئی یہ نہ کہ یہ ضعیف ہے یا من گھڑت ہے، حوالے نوٹ کریں۔ مسند البزار میں یہ حدیث موجود ہے، المصنف لابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، المجموع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے، اور المعجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسے جنگل بیابان میں ہو جہاں تمہاری ظاہری طور پہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو پھر تم نے کیا کہنا ہے؟ یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اعینونی، کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ نبی پاک علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا موجود ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ اب آئے گی آپ کو یہ سمجھ قرآن کی آیت فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ اس کا مددگار اللہ بھی ہے، وہ جبریل بھی ہیں، وصالح المؤمنین، اللہ کے نیک بندے بھی اس کے مددگار ہیں۔ اللہ نے انہیں مددگار بنایا، چاہے بندہ زندہ ہے چاہے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ جسے جو طاقت عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے تھے، پھر معراج کی رات آسمانوں پہ آ کر 50 سے 5 نمازیں کیسے کروا دی؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ میرا پیغام ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جو کشمکش میں گرفتار ہے، ارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے دو جگہ کے تاجدار، یہ کتنے لوگ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، غسل فرض ہو چکا ہوتا ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ یہ جو ناپاکی ہے اس کو اپنے آپ سے دور کیا جائے، اور کئی بار تو اتنا لیٹ کر دیتے ہیں یہ فرض غسل کرنا کہ نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ ارے یہ تو سخت حرام کام ہے، آپ اس چیز کو کیوں سیریس نہیں لیتے کہ وہ بندہ کہ جس حالت میں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پکڑ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، آپ مجھے بتائیں اس حالت کی وجہ سے برکت آئے گی؟ نہیں یار، برکت ختم ہوتی ہے، تنگ دستی آتی ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کے فرض غسل میں تاخیر کرے، اور ایسے بندے سے فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں جنبی شخص ہے، یعنی جس پر غسل فرض ہے، وہ غسل نہیں کرتا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اس کے میڈیکلی بھی نقصانات ہیں۔ ہاں، سکن انفیکشن ہو جاتا ہے اس بندے کو کہ جو اپنے آپ سے نجاست اور گندگی کو دور نہیں کرتا۔ اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ جب بندہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو غسل کیا جائے۔ یقین مانے اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں نا تو اسلام ہمیں آخرت کے نقصان سے تو بچاتا ہی ہے اور دنیا کے نقصان سے بھی بچاتا ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اسلام کو سیکھیں۔ گئے غم بے شمار، یہ جو مانگنے والے آتے ہیں اللہ کے نام پہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو پیسے دینا حرام کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے 10-10 روپے دکانوں سے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، روڈوں پہ کھڑے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پیسے مانگنے آتا ہے، آپ کا ذہن، آپ کا ذہن غالب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند نہیں ہے، اس کے باوجود یہ لوگوں سے پیسے مانگتا ہے، یا یہ خود کما کر محنت کر کے اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے لوگوں سے مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا، محنت نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو پیسے دینا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سوال کرنا حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی لوگوں سے اسی طرح سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ اس کا سوال کرنا حرام ہے، اور آپ پیسے دے کر اس کے حرام کام میں مدد کر رہے ہو۔ قرآن پاک نے منع کیا کہ گناہ اور زیادتی پہ کسی کی مدد نہیں کرنی، تو آپ کا پیسے دینا بھی حرام ہے۔ لیکن آپ سے کوئی ایسا شخص پیسے مانگنے آتا ہے کہ آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے یا یہ کما کر اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو پیسے دینا ثواب کا کام ہے۔ اس مسئلے کو اپنے تک نہیں رکھنا، اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھیں اور اس کو دوسروں میں بھی شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس حرام کام سے بچ سکیں۔ جگہ کے تاجدار،
یزید کو کافر کہنے والے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں عاشق اہل بیت کا لقب دیا ہے، آپ جب فضائل صحابہ پہ کتاب لکھتے ہیں تو ایک چیپٹر یہ بھی قائم کرتے ہیں فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس چیپٹر میں احادیث لے کر آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی اور ہدایت دینے والا بھی۔ اور ایک صحیح حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو بخاری شریف کی 2924 کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جو سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گا انہوں نے اپنے اوپر واجب کر لی، سرکار جنت کی بشارت دے رہے ہیں ان لوگوں کو، بڑے علمی کتابی ہونے کے دعوے کرتے ہو، پڑھو ہاں ذرا کس نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، انہیں میرے جانے کے بعد نشانہ نہ بنانا۔ ثبوت ہے فضیلت معاویہ۔ کئی عورتیں نماز میں غلطی کر رہی ہوتی ہیں، ابھی میں احادیث کی روشنی میں عورتوں کی مکمل نماز کا طریقہ بتانے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ یاد رہے کہ عورت جب بھی نماز پڑھے یہ دیکھ لے کہ اس کا بدن، اس کے کپڑے اور جس جگہ وہ نماز ادا کر رہی ہے یہ پاک ہونے چاہیے۔ عورت اپنا نماز میں سارا بدن چھپائے سوائے چہرے کے دونوں ہاتھ پونچھوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک، انہیں کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ چہرہ قبلے کی رخ ہونا چاہیے، اور جو نماز ادا کر رہی ہے اس نماز کا وقت بھی ہو، اور جو نماز پڑھنے لگی ہے وہ ذہن میں بھی ہو۔ مثلا مثال کے طور پہ ظہر کے 4 فرض ادا کرنے لگی ہیں، ذہن میں یہ موجود ہونا چاہیے کہ میں ظہر کے 4 فرض ادا کر رہی ہوں۔ اگر زبان سے نیت کر لے تو یہ بہت بہتر ہے۔ پھر عورت نے جو چادر لیا اسی کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سینے پر پہلے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھے، پھر اس پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھے، پھر ثنا پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آہستہ سے آمین کہہ کر پھر قرآن پاک کی کوئی سی 3 آیات، یہ چھوٹی سورت مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر رکوع میں صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل کھڑی ہو جائے، ہاتھوں کو بالکل سیدھا چھوڑ دے، پھر پڑھے اللہم ربنا ولک الحمد۔ پھر جب سجدے میں جانا، یاد رہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگیں پھر ہاتھ لگے، پھر ناک کی ہڈی اور پیشانی، اور ناک کی صرف نوک لگنا ضروری نہیں ہے سجدے میں، بلکہ ناک کی ہڈی لگائی جائے گی اور پیشانی کو خوب جمایا جائے گا، اور عورت خوب سمٹ کر سجدہ کرے، سجدے میں اپنے دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دے، پھر سجدے کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اور پھر جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے گی جسے جلسہ کہا جاتا ہے، جلسے میں 1 سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا ضروری ہے، بہتر ہے یہ تسبیح پڑھ لیں اللہم اغفر لی، پھر سجدے میں چلی جائیں، سجدہ کر کے کھڑا ہو جانا ہے، پھر جب دوسری رکعت آپ نے ادا کرتے ہوئے 2 سجدے کر لیے، پھر جب آپ نے بیٹھنا ہے اسے کہا جاتا ہے قعدہ، قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے دونوں ہاتھ آپ نے اس طرح رکھنا ہے کہ سیدھا ہاتھ سیدھے ران کے درمیان میں، الٹا ہاتھ الٹے ران کے درمیان میں، پیچھے جو پاؤں ہوں گے وہ آپ نے سیدھی طرف نکال دینا ہے، پھر آپ نے تشہد پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچ کر ہاتھ کی انگلی کو اٹھانا، طریقہ دیکھ لیں، لا کہتے ہی آپ نے سیدھی انگلی کھڑی کرنی ہے، درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کو ملا لینا ہے اور 2 انگلیوں کو ہتھیلی سے ملا لینا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر آپ نے آگے تیسری اور چوتھی رکعت بھی ادا کرنی ہے تو پھر کھڑے ہو جائیں، آگے درود پاک نہ پڑھیں، جب آپ کی آخری نماز کی رکعت آ جائے پھر آپ نے اس کے بعد یعنی تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور دعائے مسورہ، مثلا اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پھر آپ نے سیدھے کندھے کی طرف دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الٹے کندھے کی طرف دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی، لیکن یاد رہے نماز کے بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو ابھی بیان نہیں کیا گیا، انشاءاللہ آپ تک ان مسائل کو پہنچایا جائے گا۔ جو نماز کا طریقہ بیان کیا گیا اس کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی نماز کا درست طریقہ سیکھ جاتا ہے تو اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔
کہتے ہیں کہ ہم نہیں بابوں کو مانتے، انہوں نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں، استغفر اللہ پڑھو، رب کو جان دینی ہے۔ کس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے؟ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز چشتی علیہ رحمہ، انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے۔ او اللہ کے بندو، اپنی عقل سے سوچو کہ جو شخص 90 لاکھ لوگوں کو نبی پاک کا کلمہ پڑھا رہا ہے، جو بندہ برے صغیر میں دعوت اسلام کو عام کر رہا ہے، وہ کیوں اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا؟ کہتے ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور کتابوں میں تو من گڑت حدیثیں بھی موجود ہے، کتابوں میں تو ضعیف حدیثیں بھی موجود ہے۔ کتابوں میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، صرف ایک ہی کتاب ہے کہ جس طرح نازل ہوئی اسی طرح ہم تک پہنچی، وہ قرآن ہے۔ باقی کتابوں میں پتہ نہیں کیا کیا شامل کر دیا گیا۔ سنی علماء کہتے نہیں ہے کہ یہ ساری غلط چیزیں ان کی طرف منسوب ہے، جو بھی کوئی شریعت سے مخالف چیز ہے غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نہیں داتا صاحب کو بزرگ مانتے، ہم نہیں غوث پاک کو بزرگ مانتے، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا یہ بزرگ ہے۔ پھر تو امام بخاری کو بھی صراحتاً قرآن نے بزرگ نہیں کہا، امام نسائی کو بھی قرآن نے صراحتاً بزرگ نہیں کہا۔ اور جب بھی کسی کی بزرگی ثابت کرنی ہو تو قرآن نے جو اولیاء اللہ کے اوصاف بیان کیے، رب سے ڈرنے والے، دین کا کام کرنے والے، رب کی بارگاہ میں رونے والے، یہ اوصاف دیکھ کر کسی کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور میرا ہر اس بندے کے لیے پیغام ہے کہ جو اس طرح کی فکر و سوچ میں لگ گیا ہے کہ بابے شیخ کوئی نہیں، ولی شیخ کوئی نہیں، تمہیں جس توحید کے پیچھے لگایا جا رہا ہے یہ رحمانی توحید نہیں ہے۔ توحید قرآن نے بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ارے یہ کون سی توحید ہے کہ بابے کوئی چیز نہیں، ولی کوئی چیز نہیں، نبی کوئی چیز نہیں، پیغمبر کوئی چیز نہیں؟ استغفر اللہ پڑھو، اور سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اے دو جگہ کے تاجدار، یہ جو کراچی میں ایک سانحہ ہوا، گل پلازے میں آگ لگنے کی وجہ سے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہیں، اللہ سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ جو چلے گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، جو زخمی ہیں اللہ پاک انہیں جلد صحت یابی، شفا یابی عطا فرمائے، ان سب کے گھر والوں کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے۔ یقین مانے ایک منٹ کا بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ تھوڑی دیر بعد کون سا حادثہ پیش آ جائے گا۔ بندہ ہمیشہ رب سے عافیت کا سوال کرتا رہے۔ ایک دعا بتانے لگا ہوں، صبح و شام اس دعا کو ضرور پڑھا کرے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے میرا دین، میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرے گھر والے سب حفاظت میں رہے۔ یہ دعا پڑھا کرے۔ آئیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ معاف کر دے۔ یہ کتنے لوگ نماز میں شلوار یا پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ نماز کی غلطی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اس بارے میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بس دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، غور سے سننا ہے آپ نے۔ نماز کی حالت میں شلوار یا پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنا یا اوپر سے فولڈ کرنا، یا بازوؤں آستینوں کو آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ کرنا، یا کونیوں سے بھی اوپر چڑھا لینا، یہ نماز کی حالت میں مکروہ تحریمی یعنی گناہ کا کام ہے۔ اگر کوئی اس حالت میں نماز ادا کرے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ دوبارہ نماز کو دہرائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں نماز میں کپڑے نہ لپیٹوں، نہ سمیٹوں۔ کتنے لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ نماز میں پینٹ یا شلوار کو اس لیے فولڈ کر لیتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے اس لیے۔ اللہ کے بندو، اگر کسی کی تکبر کی نیت نہیں ہے تو پھر ٹخنوں سے نیچے چلے جانا کپڑا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن آپ اسے فولڈ کر لیتے ہیں نماز کی حالت میں تو یہ گناہ کا کام ہے۔ نماز واجب ہے کہ آپ اس کو دوبارہ دہرائیں۔ ان نماز کے مسائل کو سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ دیگر چیزیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن شریعت کے مسائل نہیں سیکھتے۔ اس مسئلے کو خود بھی ذہن میں رکھے اور لوگوں تک بھی پہنچائے تاکہ لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہوں۔ جگہ کے تاجدار، یہ کئی لوگ وضو کرتے وقت موزوں پہ مسح کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی تو اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جو عام طور پہ سوتی ساکس اور جرابیں پہنی جاتی ہیں انہی پہ مسح کر رہے ہوں گے، حالانکہ وضو کرتے وقت ایسی ساکس پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کن موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کن پر مسح فرمایا؟ ابھی میں بیان کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ وضو کرتے وقت پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے، یہ فرض ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی واضح احادیث موجود ہے کہ سرکار
علیہ السلام نے موزوں پر مسح فرمایا، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مسح فرمایا، لیکن وہ موزے کس طرح کے تھے، کن موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے؟ اس کی علماء اور فقہاء نے 3 شرطیں بیان کی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موزے ایسی موٹی اور گاڑی چیز سے بنے ہو کہ جس پر پانی ڈالا جائے تو وہ پانی پاؤں تک نہ پہنچے، وہ موزے ان پانی کو پاؤں تک نہ پہنچنے دے۔ پہلی شرط یہ ہے، جس طرح چمڑے اور ریگزین کے موزے ہوتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزے پاؤں سے ایسے چپکے ہوں کہ جنہیں پہن کر خوب چلا جا سکے۔ اور تیسری شرط یہ بیان کی ہے کہ وہ موزے پاؤں کے ٹخنوں کو چھپائے رکھیں، جس طرح لیدر اور ریگزین کے موزے ہوتے ہیں۔ اب جس طرح کے سوتی موزے عام طور پہ پہنے جاتے ہیں، ان پر پانی ڈالیں گے وہ پانی پاؤں تک پہنچ جائے گا، اور ان میں اگر لاسٹک نہ ہو تو ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پاؤں میں چپکے رہیں اور وہ پاؤں سے نکلے نہ، بلکہ تھوڑا چلیں گے اور وہ پاؤں سے نکل جائیں گے۔ تو یہ تینوں شرطیں ہوں گی تو موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ ان مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کلپ کو اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کی وضو اور نمازیں خراب نہ ہوں۔ جگہ کے تاجدار